جی السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ رمضان الحمدللہ بہترین۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ ٹرانسمیشن بس دیکھ رہے ہیں رمضان کی؟ ٹرانسمیشنز نہیں، کوئی خاص نہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمارا ہم نیوز ہے اس پہ ہوں افطاری کے فوراً بعد ایک سیگمنٹ آتا ہے قصص الانبیاء کا، ہوں جو ہمارے اپنے دوست ڈاکٹر خرم الہی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ شعیب اور خرم دو مل کے، بس وہ ایک تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ افطاری کے فوراً بعد ہی آتا ہے، تو ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے بس۔ اچھا ہے، اچھا چل رہا ہے وہ؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ بڑی محدود سی ڈسکشن ہوتی ہے، میں خیال ہے 10 منٹ کی ہارڈلی، وہ ہوں مین پوائنٹس کسی بھی پیغمبر کی لائف کے جو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، یار میرا آج کل کے جو رمضان کی ٹرانسمیشن ہے نا، جو آج کل ہو رہی ہیں زیادہ تر، میرا بڑا اختلاف آ گیا۔ مطلب کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ میں جو ہے وہ عجیب طریقے سے نا چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں پچھلے دن ایک دیکھ رہا تھا کہ ساحل ندیم صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا ایک رمضان ٹرانسمیشن میں، سامنے ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، اور اب آپس میں ان کا جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے بھائی؟ یہ مطلب یہ اپنا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اذہر ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا، وہ ان کا چچا تھا۔ قرآن میں اب کا لفظ جو ہے وہ چچا دادا ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ان کا باپ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ چچا تھا، اور وہاں ساحل ندیم جو ہے وہ دے رہا ہے حوالے کہ بھائی وہ باپ تھا، چچا والا ذکر نہیں ہے۔ مطلب اس میں مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ جو انبیاء کرام ہے نا، ان کے وہ سارے جو ہیں وہ کسی بت پرست کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتے، وہ دین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا جو ہے ذکر کیا گیا کہ وہ بھی مطلب ان میں سے تھے، اس نے بتوں کی کرتے تھے نا، سارے کرتے تھے، ابو لہب بھی کرتا تھا، ایون کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پہلے مطلب تھے، اور کچھ کہتے ہیں پھر دین ابراہیمی پہ تھے۔ اچھا، میں نے عمر سیریز دیکھی تھی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، کمپلیٹ ہونے والی ہے میری کچھ عرصے میں، تو عمر سیریز میں بھی نا ان چیزوں کو وہ اچھا، عمر سیریز کے اوپر بھی اختلاف ہے لوگوں کا کہ وہ ایسے دکھانا نہیں چاہیے، لیکن اس کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے، وہ ہسٹری اس میں ٹھیک دکھائی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جگہ جگہ پہ اللہ اللہ تو سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ، اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ بھی، جو کفار تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بت اپنے بنائے ہوئے تھے۔ لات میں نات کا بھی نام سنا ہوگا تم لوگوں نے، تو خیر یہ والا ایک تھا۔ مطلب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اوپر اب ساحل ندیم جیسا بندہ، جس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی مفتی کے ساتھ اس طرح بحث میں پڑے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہو رہا ہے، وہ ذرا کریٹیکل تھنکر سے ہیں، اور جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ذرا قرآن کے اندر سے ڈفرینٹ جو ہے جو آپ کے نالج ہے اس کو نکالنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ جیسے وہ جو پورٹلز والا ان کا ایک بات بڑی اچھالی جاتی ہے کہ پورٹلز کھل رہے ہیں، ساحل ندیم صاحب پورٹل کھول رہے ہیں قرآن سے، پھر اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے معاملات۔ تو ساحل ندیم صاحب کو میرے خیال سے اس جگہ پہ بیٹھنا، اور سامنے اگر کوئی ایسا مفتی بیٹھا ہو جو اپنے دین پہ اتنا اسٹرکٹ ہے، مطلب جو انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے اب جیسے پہ میں نے تو جو ہے بچپن سے اب تک میجورٹی کا اس پہ یہی سنا ہے کہ حضرت جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا باپ ہی تھا، ٹھیک ہے، والد تھا اور لیکن وہ اب مفتی صاحب نے وہ ایک کرنی تھی کہ نبی کسی ایسی لائن سے، مطلب لائنیشن سے نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اس کے بعد اب یہ دوسرا، یہ 6-7 جو ہے مفتی یہ حضرات کو، مولویوں کو اکٹھا کر کے آج کل ایک اور ٹرانسمیشن بھی ہو رہا ہے، وہ جس کو ویسر ربانی صاحب جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہوسٹ، اس میں بھی ڈفرینٹ مطلب فرقوں کے لوگوں کو سامنے بٹھایا ہوتا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن میں تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کو کیسے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر میمز بنتی ہیں کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جب کبھی کوئی شیعہ حضرات کا اس میں کوئی ہوتا ہے، کوئی حضرت علی کی شان میں کوئی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں، تو کسی اور فرقے والے کا منہ بن جاتا ہے، اس طرح کی نا، پھر میم سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان ٹرانسمیشنز کا ایک تو مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے تم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے باتیں کر رہے ہو، مطلب اس طرح کی اپنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹیلی ویژن ایک ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے نا کہ
کہ رمضان میں شروع سے ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ رمضان میں ذرا اچھی باتیں، وہ جیسے عامر لیاقت صاحب نے کام شروع کیا تھا. عامر لیاقت صاحب، اچھا عامر لیاقت صاحب کا ایک تھا، وہ ہینڈل کر لیتے تھے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو. ہاں بھائی ان میں پائنیئر، اور وہ تو پھر وہی ہوتا ہے نا جو شروع کرتا ہے، وہ تو وہ ہینڈل بھی کر لیتے تھے، اور وہ خود پڑھا لکھا انسان تھا، پی ایچ ڈی بندہ تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ سامنے کوئی بھی کسی بھی مطلب فرقے کا کوئی مولوی بیٹھا ہو، اس کو ان کو ہینڈل کرنا آتا تھا. لیکن یہ جو اب جو لوگ آ رہے ہیں، جیسے یہ اویس ربانی صاحب اور اس طرح کے، جو جن کی اپنی اتنی عمر بھی نہیں ہے، کوئی خاص ایجوکیشن بھی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں، اور اپنے جو فرقے کے اوپر ایسے اسٹرف ہیں کہ بس اس سے آگے پیچھے ہم نے کچھ سننا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں دیکھ کے میرے خیال سے تو زیادہ کام خراب ہو رہا ہے. تمہارا اس پہ کیا ویو ہے؟ ایسا ہی ہے. اس کی نا تھوڑی سی جو وہ ڈائنامکس ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ ایک تو یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ بڑے عرصے سے جو یہ والا پیٹرن ہے نا، یہ والا فارمیٹ ہے، یہ تو ان پہ ٹرانسمیشنز ہو گئیں یا ٹی وی پروگرامز ہو گئے، اس پہ یہ والا چلتا رہتا ہے کہ اب چاہے وہ علماء ہوں چاہے پولیٹیشنز ہوں، اس میں وہ آمنے سامنے مختلف جو ہے مکتبہ فکر کے مختلف آئیڈیالوجی والے لوگ بٹھاتے ہیں، ان کو لڑواتے ہیں. ایک ہنگامہ ہوتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے جتنی بھی دیر کا پروگرام ہے، اس میں ان کی ٹی آر پیز بڑھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اینڈ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی کنکلوژن. تو وہ یہ جو والا جو ایک فارمیٹ ہے وہ ہمارے میڈیا کا بڑے عرصے سے چل رہا ہے، جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے. دوسری یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو بھی آپ نے جیسے یہ والا پوائنٹ مینشن کیا کہ جو ساحل ادیم ہے ان کو اس یہ والی ڈبیٹ ہونی نہیں چاہیے تھی، تو میں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ جو ایک ڈائنامک شفٹ ہے نا وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ہمارے اگر بچپن سے لے کے ہم ابھی تک دیکھیں تو ہم نے یہ شفٹ بڑی تیزی سے نوٹ کیا کہ ابھی آج سے کوئی 10 سال پہلے جو چیزیں ہمارے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں وائرل ہوتی تھیں وہ کیا ہوتی تھی؟ ہمارے سارے یہ بالی ووڈ اور پاکستان کے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہوتے تھے، گانے ہوتے تھے، سنگرز ہوتے تھے، میوزک ڈائریکٹرز ہوتے تھے، اور سیلیبریٹیز کو فالو کیا جاتا تھا، ان کی ویورشپ ہوتی تھی، کیسٹس بکتی تھیں، یہ ہوتا تھا، فلانا ڈمکانا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. اب ایک بڑا تیزی سے جو شفٹ آیا ہے وہ یہ آیا کہ ایک طرف آپ کا کوئی گانے کی ویڈیو چل رہی ہو اور اس کو اسی کے لیول پہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ویوز لے کے جا رہی ہوتی ہے. کن کی ویڈیوز؟ ڈاکٹر اسٹار کی ویڈیوز، مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز، مولانا طارق جمیل ہو گئے، انجینئر صاحب ہو گئے، ساحل دیم ہو گئے، جو بھی اس طرح کے مطلب جتنے علماء ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہوتی. یا اس کے برعکس اب لاسٹ کوک اسٹوڈیو کا کس نے گانا کتنے عرصے پہلے سنا ہوگا؟ اس کے نسبت اگر دیکھو تو ڈاکٹر اسٹار کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ابھی ایک انسٹاگرام پہ ویڈیو لگاؤ، اس کے پیچھے آڈیو ڈالو ڈاکٹر اسٹار کی، اور دیکھو آپ کو گھنٹوں کے اندر جو ہے 1000+ ویوز جو ہیں وہ کراس کر جاتے ہیں. تو وہ جو ایک شفٹ آیا نا ویورشپ میں اور انٹرسٹ میں، جو یوتھ کی جو تھنکنگ ہے، جو اس کو جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، اور یوتھ کو اب اسلام اٹریکٹ کرنے لگ گیا ہے. اب وہ چیز کو ملائن تو کرنے کے لیے دوسری جگہ پہ دوسری سائڈ پہ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں. اب جب وہ فورسز بیٹھی ہیں تو وہ اپنا کام بھی کریں گی. اب جب اسلام جو ہے وہ یوتھ کے اندر گھس رہا ہے، ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. پھر وہ یہ مفتی حنیف قریشی جائیں گے، وہ پھڈا کریں گے، وہ اویس ربانی جو ہے وہ پھڈا کرائے گا. اسی لیے میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ساحل ادیم صاحب کو اس مفتی سخاوت جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آ بھی جاتے تو یہ والی چیز تو پوائنٹ آف ڈسکشن. اب آذر حضرت ابراہیم کا باپ ہے کہ چچا ہے، یہ ہماری زندگی پہ کیا میٹر کر رہا ہے؟ ہماری زندگی میں اس کا کوئی میٹر ہی نہیں. تو یہ چیز ڈسکسیبل تھی نہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز جو میڈیا کے اینڈ پہ غلط ہے کہ ان لوگوں کو اینکر بنا کے بٹھا دیتے ہیں جن کی اپنی کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اب اویس ربانی کو اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس کی پھر نالج ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم اس کو بولنا آتا ہے. اب جو یہ سما ڈیجیٹل، اچھا یہ سما نے ایک تو یہ چینل شروع کیا ڈیجیٹل پہ، یہ چینل ٹی وی پہ نہیں آتا، یہ چینل ہے ہی سوشل میڈیا کے لیے، یہ جو یہ والی ٹرانسمیشن ہے. اب اس کے اوپر جو 2 لوگ بٹھائے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اس اینکر کو. اب اس اینکر کے پاس نہ اپنا کوئی نالج ہے، نہ اس کو بولنا آتا ہے، نہ اس اینکر کو چیزیں ہینڈل کرنی آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کا ایک کام صرف پہلی ایپیسوڈ سے رائٹ فرام دا فرسٹ رمضان جو ٹرانسمیشن تھی، وہ اینکر جو ہے وہ صرف مفتی سخاوت اور ساحل ادیم کو آمنے سامنے بٹھا کے لڑوا رہے.
اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں رہے وہ اپنی ٹرانسمیشن پہ. ہوں تو یہ والا جو پہلو ہے نا کہ ظاہر ہے وہ جو ایک ٹینڈنسی یوتھ میں پائی جا رہی ہے وہ انہوں نے ختم کرنی ہے, اور گن کنٹرول میڈیا والا پہلو جو ہے وہ تمہارے بڑے عرصے سے چل ہی رہا ہے. تو یہ والی ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے نہیں ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی آوازیں اٹھ رہی ہوں, اور آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں. اب میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ کافی جو فورمز ہیں اس کے اوپر, اسپیشلی جو سما ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن ہے اس کے اگینسٹ بہت ساری جو وہ لوگ ہیں وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ویڈیوز کے تھرو, آرٹیکلس کے تھرو, کہ اس طرح کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. ویسے ہر رمضان میں یہ ہو ہی رہا ہوتا ہے, اور گیم شوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. گیم شوز تو وہ تو پھر وہ رمضان میں شروع کیا تھے انہوں نے, اور اس کے بعد اس کو سارے سال پہ لے گئے, کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے بڑے یہ کارپوریٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہماری عوام کو تو ویسے ہی انہوں نے بھکاری بنایا ہوا ہے کہ آؤ اور اپنی عزتیں پیش کرو اسٹیج پہ اور لے جاؤ بائکس. کیا اس میں مطلب میں دیکھتا ہوں لوگوں نے بالکل اپنی عزت کو ختم کر کے کس طرح پاگل ہوئے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو ایک جوسر بلینڈر کے لیے وہ جو حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, چھلانگے مار رہے ہیں اور اتنی بےہودہ اور بےہودہ. یہ نہیں کہ کوئی نوجوان مار رہے ہیں, وہ 50 سال کے بابے آگے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور باقی یہ جو تم نے بسما ٹی وی والا بتایا, تو اس میں باقی ایسے ہی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک سائڈ والا بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرا اچھا, بولتا ہے اس میں تو آپ یہاں بھی پہ ٹھیک میں کہہ ہائی رہے ہیں. لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مختلف علماء کو بٹھا کے اور ان سے کوئی کنکلوڈ کرنے والی چیز ہے نا, وہ میں نے بڑے عرصے بعد, یا کہنا چاہیے ون آف اٹس کائنڈ ایک شو دیکھا تھا, جو مجھے نہیں پتا کس چینل پہ کر رہے تھے, لیکن ڈاکٹر سبیل کر رہے تھے. اگر تم نے دیکھا ہو, وہ ڈاکٹر سبیل کا شو تھا جس میں انہوں نے اسی طرح مختلف علماء بٹھائے ہوئے تھے, اور جی اس پہ صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا, انجینئر صاحب جو ہیں بڑی وہ لائن پہ تھے, اور خطرناک بحث بالکل ہوئی بڑی تھی, مجھے یاد ہے. لیکن ہیلدی اس کے بعد ڈسکشن ہوئی تھی ان کی. اچھا وہ والی بحث ہوئی تھی, اس میں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے نا چپ ہو گئے تھے جب ایسا ہی ہے. انجینئر صاحب کو اس میں آیا تھا. اور اچھا اور خیر اچھا, اس کے اس میں ایک سگنیفیکینٹ پہلو یہ ہے کہ ڈاکٹر سبیل جو ہے وہ ہمسیلف ایک تو ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا دینی نالج بہت ہے, حافظ ہیں, اور اس ٹائم پہ ڈاکٹر سبیل جو ہیں وہ لاہور بحریہ ٹاؤن مسجد میں وہ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں, تراویح کی امامت کر رہے ہیں. تو اٹ سیلف جب بندے کا نالج ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو لیکن وہ وہی جو تھوڑے ہے تھوڑے وہ باعث ہیں, تھوڑے تھوڑے مجھے باعث. کبھی کبھی فیل آتی ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے نا باعث جو ہو جاتے ہیں کچھ معاملات میں. باقی ویسے بنے سے تم تو مجھے بہتر لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے آج کل آ رہا ہے, مجھے اب ان کا نام نہیں آتا, اس میں بھٹی صاحب ہوتے ہیں جو مفتی ہیں, وہ بڑے نا لوگوں کی کال سن کے ان کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں, مسئلوں کے حدیث اور قرآن کی روشنی میں. تو وہ مطلب وہ پرسنلی مجھے اچھا لگا کہ ایک مفتی بیٹھے ہیں, وہ ان کو پراپرلی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں. مطلب ایک ہی بندہ بیٹھا ہو, اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بحث ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اس میں یہ ہے کہ ان کے مسئلے جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح کے میرے خیال سے ہونے چاہیے. اس کانسیپٹ کے بانی بھی وہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقتی ہیں, جنہوں نے عالم آن لائن شروع کیا تھا. عالموں کو لا کے بٹھایا تھا آن لائن, پبلک کے سامنے کے کال کریں اور اپنے مسئلے پوچھیں. یہ اپنا جو تھے مولانا اسحاق بھی اس طرح کا ایک کام کرتے تھے, وہ بھی لوگوں کی کال سن کے ان کے جو ہے کوئریز کے جواب دیتے تھے. تو اس طرح کی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آج کل شروع ہوا ہے نا, ان کے اوپر میمز جو بن رہی ہیں, دین کا مذاق بنائی جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, اوپر سے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ کیا چیز یوز کرنی ہے اپنے ویورشپ کے لیے اور کیا نہیں یوز کرنی. ایسے ہی ہے. وہ جو آتا ہے سامنے اس کو اٹھا کے ایک نیا جو ہے بنا دیتے ہیں. تو خیر اللہ پاک جو ہے خیر کرے, اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اور دوسرا جو آج کل جو میں ایک چیز سوچ رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں, کہ جب کوئی نیا مطلب چیزیں جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے مطلب رمضان میں, تو اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے کہ پورا سال. اب پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے بھی اسٹوری لگائی ہوئی تھی, وہ کوئی نا کہ رمضان میں وہ ذرا انہوں نے اپنا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ذرا اسلام کی طرف آنے لگتے ہیں. تو وہاں کوئی میم تھی, اس کے اوپر تھا کہ ایسی منافقت نہیں ہم کرتے, وہ کہ ہن ہونے رمضان میں ہم جو ہے اسلامی نا, سٹوریز نہیں لگاتے. ہاں اسلامک اسٹوری, تو وہ اس میں منافقت نہیں کرتے. تو میرے خیال سے یہ والی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اکثر کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو جو ہے تم روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, کوتاہی کر جاتے ہیں نماز میں. اور اچھا اس کے اوپر بھی میں نے جو ہے دیکھا تھا, تو وہ یہی آتا ہے کہ جو نماز مطلب سرے سے ہی نہیں پڑھ رہا, تو وہ تو اسلام کے نظر میں کافر ہے. ہاں, کہ کفر اور ایمان کے درمیان کا فرق نماز ہے.
اگر نماز ہی نہیں پڑھ رہا سرے سے اور بالکل ہی چھوڑی ہوئی ہے تو پھر تو وہ کافر ہے. تو وہ روزہ رکھے نہ رکھے وہ ایک الگ جمٹ ہے. ہاں کوئی ایسا ہے کوئی کوتاہی کر جاتا ہے, کوئی نماز پڑھ لی کوئی اسے چھوٹ جاتی ہے, تو اس کو یہ نہ کم از کم کہیں کہ مطلب یہاں جو کہتے ہیں نا کہنا چاہیے, لیکن جو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک حکارت اس سے کہ کوئی ایسے روزوں کا فائدہ نہیں ہے, اس کے یار نماز وہ کا کنسیپٹ الگ ہے اور ہاں جو روزوں کا کنسیپٹ الگ ہے, دونوں علیحدہ عبادتیں ہیں. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا وہ سوری اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا نا روزے والا جو ایک فرض ہے تو وہ اس کا پورا ہو رہا ہے اور پھر اس کا ثواب بھی ملے گا. اور کاش اگر ہمارے جو سوسائٹی میں لوگ ہیں وہ جب یہ والی بات کر رہے ہوں تو ان کے مائنڈ میں سب کچھ چل رہا ہو جو تم نے بتایا, ان کے مائنڈ میں تو یہ چل نہیں رہا تھا, ان کے مائنڈ میں صرف چل رہا تھا انہیں تانا دینا کہ ہاں ہن بڑھیا نمازاں پڑھنے لگ پہ ہیں. ایسی بات کریں اس کو کہ اس کو گولی لگ جائے. ایگزیکٹلی اور اسٹریٹ اوے جب قرآن میں حکم ہے وہی للی کلی ہمازہ تل ہمازہ, خرابی ہے تانے دینے والے اور غیبت کرنے والوں پہ. اور میں یہ بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ میری زندگی میں کوئی بھی مطلب کمنٹ کر رہا ہوں نا, مجھے اتنا خاص کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی دینی جو ہے نا وہ ٹانٹ کرتا ہے نا تب بندے کو اندر سے ہوتا ہے یار, پھر بندہ کہتا ہے کہ میں کروں ہی نہ, مطلب کچھ بھی نہ کروں. اور یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں نا, کوئی بندہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا ذرا, اور ابھی اس کی کچھ عادات مطلب ہوتی ہیں, ایک بندہ فوراً ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے تو کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل ہی ایسے جو ہے چٹکی بجاتے ہی ٹھیک ہو جائے. تو وہ پھر دوسری کا جب تک وہ اس کی پازیٹیو چیز کو نہیں جو ہے وہ دیکھا جائے گا, یار وہ یہ چینج ہو رہا ہے تو اچھا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کی نیگیٹو چیز کا اس کو تانا دیتے ہیں, اوکے بھائی تم یہ تو کرتے نہیں, یہ بھی گناہ ہے اللہ کے اس میں. مطلب یہ وہی ہے نا کہ ایک بندہ اگر جو ہے اس میں ایک گناہ ہے کہ وہ ایک حرام کام کر رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں تم زنا بھی کر لو, کیا یہ تو کر ہی رہے ہو. ایک چیز سے بچا اس کو بچے رہنے تو پھر اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو اللہ دے گا. وہ ایسے ہی. اور ٹائم وہ جو تانا جو بھی کوئی بندہ اس طرح کا دیتا ہے نا, اس کے وہ تانا دینے میں اس کی اپنی ایک جو احساس کمتری نا وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی لیکنگ ہوتی ہے, یا تو وہ خود بھی نہیں نماز پڑھتا ہوگا تبھی وہ دوسرے کو نماز کے تانے دے رہا ہے تاکہ میرے اوپر بات نہ آ جائے. اور اس کے کیونکہ علاوہ ہاں بتاؤ پلیز. کیونکہ جب ایک بندہ خود کسی چیز کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے یا اس میں وہ ایک الٹیمیٹ نہج پہ پہنچ جاتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی اس شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر تانے دے رہا ہو. جیسے تم نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل تم چلے جاؤ نا بھی کسی اسپورٹس کمپلیکس پہ جہاں پہ کوئی پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں یا پروفیشنل باسکٹ بال کھیل رہے ہیں, تو ان میں جا کے ایمی کہو نا کہ مجھے سکھاؤ, تو وہ کبھی تمہیں کبھی تانا نہیں دیں گے کہ بھائی ہو کیا آ گیا تمہیں کھیلنا نہیں آتا. وہ تمہیں بڑے اچھے سے کھلائیں گے, چاہے جو بھی اسپورٹ جس کو ہم عام لفظوں میں اسپورٹس مین شپ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ والی بھی چیز ہے نا, جہاں پہ جو بھی بندہ تانا دیتا ہے نا وہ خود ایک تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ مطلب تانے دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ نا وہ پھر ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس بندے سے کوئی بات بھی سنو, اگر وہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں نا اگر اسے لینے سے انکار کرتے ہیں یار. اچھی مطلب بات لینے سے کہ ریفرنس کے ساتھ بھی بات بتا رہے ہیں بھائی یہ فلانے نمبر کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح مطلب صحیح کتابوں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں, تو اس کو بھی کہ بھائی تمہیں کیا پتا یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ تم جو ہے تم مجھے تانے, پھر وہ اس کو تانا کی شکل دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرے اور آپ اسے کہہ دو یار یہ حدیث کے مطابق نا یہ کام غلط ہے تو اس کو ایسے نہ کرو, تو وہ کہتے تم تانے دے رہے ہو مجھے, وہ اس کو تانے کی شکل دے دیتے ہیں. اور کہ ابھی تمہیں اتنا نہیں پتا, تم ابھی بچے ہو, یہ بھی سننے کو ملتا ہے. اور مجھے بھی ملتا ہے, مطلب مجھے پرسنلی بھی یہ بات سننے کو مل جاتی ہے اکثر کہ تم ابھی بچے ہو اور ہر چیز میں. اور پھر کوئی چیز میں اگر آپ یہ پوچھ لو کہ یار اس کا کوئی ریفرنس دے دو, تو کہتے ہیں تم ہر چیز میں ریفرنس مانگتے ہو. مطلب کوئی یار دیکھو اگر کسی نے کوئی دینی بات آپ سے کی ہے, کوئی نبی پاک کی حدیث یا کوئی ایسی بات جو دین سے ریلیٹڈ ہے, تو obviously میرا تو پہلا ہو گئی ہے کہ بھئی میں اسے پوچھوں یہ کہاں لکھا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں. کیونکہ آج کل کے دور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اندھا یقین کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ, کہ آپ اس کو سن کے آپ لے لیں, بعد میں آپ غلط کر رہے ہیں تو قیامت والے دن تو آپ پکڑے جاؤ گے. کیونکہ بھئی قرآن میں بھی آیا کہ خود کیوں نہیں پڑھا, اس کو خود پڑھو نا, یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی ہے, ایسے ہی ہے. اپنے دیواروں پہ رکھنے کے لیے یا گھر میں لٹکانے کے لیے تو نہیں دی اس کی آیات. اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, پھر ہی جو ہے سمجھ آئے گا. تو اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی اس کا ریفرنس دے دو, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا علم جو ہے کم ہے, یا وہ اپنے آپ کو آپ سے اوپر سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اپنی لرننگ کے لیے آپ سے مطلب مانگنا چاہ رہا ہے کہ یار میں صحیح بات کو فالو کروں. دین کا وہ جو ہم تقوی والی ایگزامپل جو ہے سنتے ہیں حضرت عمر کی کہ اپنے کپڑے بچا بچا کے خاردار جو ہے جھاڑیوں سے گزرتے تھے, تو وہ بیسیکلی تقوی ہم نے یہاں بھی تو دکھانا کہ پھونک پھونک کے اپنے قدم رکھنے ہر چیز میں. ایسے نہ کوئی چیز سن لیں ہم کہ جو غلط. اب دیکھو نا, تم نے اسی ٹرانسمیشن سے ہی ایک چیز دیکھ لی ہوگی کہ وہاں 6 لوگ بیٹھے ہیں نا, تو 4 لوگوں کا تو اختلاف ہے کسی بات پہ, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, اور ہر کوئی پھر کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے. ایسا ہی ہے, اور جان بوجھ کے ٹاپک ہی وہ والا لے کے آتے ہیں جہاں پہ اختلاف ہونا ہو. ورنہ اسپیشلی آج کل جو ہمارا کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, اس میں جتنے بڑے بڑے میجر ایشوز ہماری امت کو پیش ہیں, اس میں یہ والی باتیں میٹر ہی نہیں کرتی. چھوٹی چھوٹی, جیسے میں نے اگزامپل دی ہے حضرت ابراہیم کے والد کون تھے, اس کا اگلی میرا خیال ہے آنے والی 1-2 صدیوں تک بھی کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے لگا کسی پہ کہ حضرت ابراہیم کے والد کون تھے. تو جو چیزیں اس وقت میٹر کرتی ہیں, جہاں پہ اس وقت اتنا کرٹیکل ہے ہمارا اجماع امت, اور ہمیں اسی ٹائم پہ جان جان کے وہ پوائنٹس نکالنا کہ آپس میں اختلاف پیدا ہوں, اور جو اختلاف علماء کی حد تک ہوتے ہیں نا, وہ علماء کی حد تک رہیں تو بہتر ہے. جب وہ میڈیا کے تھرو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں نا پبلک کے اندر, اب مسئلہ یہ کہ پبلک کو نالج تو ہے نہیں, ان کو کخ نہیں پتا کہ فلانا عالم جو ہے وہ کس بات پہ کس پوائنٹ پہ اختلاف کر رہا تھا, فلانا کس پہ کر رہا تھا. انہوں نے بس اپنے اپنے پسند کے علماء کی بات سن لی, اور پھر نیچے آگے جب وہ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, جن نالج ہے ہی نہیں, دونوں کو ہی نہیں ہے, بس تو ان وہ کے ایک, آئے نا, ہاں, تو ایک ان نیسیسری سی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ان کے اندر ایک جو جذبات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اختلافات ہو جاتے ہیں علماء کی بیس پہ, ایک دوسرے کے نا دشمن ہو جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, تو ایسی کوئی نا دینی گفتگو ہوگی, تو بات کرتے ہیں نا, اس نے انجینئر صاحب کا کوئی بات کی کہ اب وہ انجینئر صاحب کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. میں نے اسے کہا یار دیکھو انجینئر صاحب جو بھی ہیں نا, جیسے بھی ہیں, تم عمران خان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. عمران خان کی نیش اور ہے, ان کی نیش اور ہے. تم عمران خان کے پاس دین کا علم لینے نہیں جاؤ گے, تم عمران خان سے قرآن حدیث سننے نہیں جاؤ گے, تم عمران خان سے پولیٹیکل معاملے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, مطلب میں کسی کو انتہا جو ہے وہ فالو بھی نہیں کرتا, لیکن تم اگر مجھے یہ کہو کہ عمران خان آج کل کے دور میں اس سے نیک انسان کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ میں ادھر اختلاف کروں گا, ٹھیک ہے. تم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ بھائی میں مطلب کسی مولوی کو نہیں دے سکتا سرٹیفکیٹ, جو جن کو ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی مطلب برائی نہیں پائی, تو ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنے جو ان کا اپنا معاملہ, اپنا پرسنل ایک چیزیں ہیں, تو وہ تو مطلب خود ہی یا تو وہ جانتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے. تو تم کمپیئر تو دیکھ کے کرو نا. دیکھو تم کسی پھل کو کسی سبزی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, دونوں کا کام الگ ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ عمران خان کو ان سے کمپیئر کر رہا ہے, اور کوئی یا کا نعبد و یا کا نستعین والی بات پہ بات شروع ہوئی, تو کہتے ہیں عمران خان یا کا نعبد و یا کا نستعین پہ سب سے زیادہ اس کے ایگزامپل ہے جیتی جاگتی, اور وہ کر بھی رہا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے. اور انجینئر صاحب نہیں کر رہے, وہ صرف باتیں کرتے ہیں, صرف مطلب زبانی کلامی. میں نے کہا انجینئر صاحب کیا کریں, اللہ کو لا کے تو کھڑا نہیں کر سکتے ادھر. میں نے کہا اللہ کو اس نے تو قرآن اور حدیث سے جتنی چیزیں نکال کر دے دی ہیں, تو وہ تو مطلب اس کو ویسے ہی ٹیسٹیفائی کر رہی ہے. تم ایک مطلب اس بات میں تم دو ایسے لوگوں کو جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے آپس میں, کیونکہ اس کا ایشو شاید یہ والا بنا تھا, وہ جو پچھلے دنوں انجینئر صاحب نے کوئی بیان دیا تھا جس میں کوئی عمران خان کے خلاف بھی بات کر دی تھی. دین وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو ہیں جرنلسٹ ہیں, ہاں دوسرے بھی عمران ریاض خان صاحب ہیں جو ان کے بارے میں بات کرتے. خیر وہ لوگ, تو میں نے اسے کہا یار دیکھو کسی کو اگر تم فالو کر رہے ہو نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پاگل ہی ہو جاؤ اس کے پیچھے. تم نے فالو کرنا ہے, تم اسے جو بات کسی بھی بندے میں پوری طرح اچھائی نہیں ہو سکتی. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ تم کسی سے بھی جو ہے اختلاف کر سکتے ہو, اور یہ نہیں ہو سکتے 100% کوئی بھی ٹھیک. ہمیں صحابہ کی جو زندگی اس سے اتنی مطلب ان کے ملتے ہیں, ان سے غلطیاں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھیک کیا, غلطی ہوگی ٹھیک. تو میں نے کہا ایسے تم نہیں کر سکتے کہ اس کو تم کہو کہ وہ بالکل ہی پھر ٹھیک ہے, اور میں نے کہا جس بندے سے جو کام جو ہے اس سے لینے جاؤ تو اس سے وہی کام لو. جیسا میں نے اسے ایگزامپل دی, شیطان نے جو ہے آیت الکرسی کا جو ہے وہ نسخہ ہے وہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو شیطان, لیکن بات ٹھیک کر گیا. میں نے کہا اب شیطان کی نیش تو نہیں ہے, وہ کوئی مولوی تو نہیں ہے جو اٹھ کے وہ تو تمہیں قرآن حدیث سے دور کرنے والا ہے, لیکن اسے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوئی چوری کرنے آیا تھا, تو انہوں نے پکڑ لیا تھا اس کو انسانی اس میں. تو خیر
یہ والے معاملات مطلب جس سے جو لے رہے ہو اس سے سمجھو، اسے سیکھو، بعد میں اس کو جا کے خود جو ہے خود پڑھو اس پہ، مطلب یہ جو دماغ دیا اس کا بھی استعمال کرو نا، سنی سنائی باتوں پہ کیوں کرنا ہے؟ مطلب آج کل تو اتنا آسان کر دیا ہے دین پڑھنا، قرآن پڑھنا، کہ آپ اسلام 360 دیکھ لو، پھر اس پہ سیرت النبوی ہے، اس پہ قرآن حدیث، اس میں دعائیں پڑھی، اس میں نماز کے طریقے پڑھے، ہر چیز تو اس میں آپ کو مل رہی ہے. پھر بھی اب جو ہے تم کہو کہ یار میں نہیں کر پا رہا، تو وہ پھر اس میں اس بندے کی غلطی نہیں ہے جو وہاں ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے بات کر رہا ہے، اس میں تمہاری غلطی ہے. کیونکہ یہ آپ کے جو ہے انڈیویجول ایک کام ہے کہ آپ نے دین کو خود سیکھنا ہے. دین ہر کسی کے ٹھیکہ نہیں لیا آپ تک. دین جو ہے جو نبی پاک لے آئے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے باقی لوگوں کا کہ میرے سے ایک بھی آیت سنو، ایک بھی جو ہے بات سنو، تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ. تو وہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. ایک بندے کی نہیں تھی کہ وہ مطلب کر گیا، اب ان کی ڈیتھ ہوگی تو اب تم جو ہے کچھ کرو گے نہیں اس پہ کہ ہم تک جو ہے اللہ ایسے، اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو اللہ دے دے گا. یار اللہ ایسے ہدایت دیتا ہے. ہم نے وہ جو اپنے پچھلے دنوں یہ بھی پڑھی تھی جو سورۃ النور کی تفسیر میں ہی، کہ ہدایت اللہ کی مطلب یہ نہیں ہے کہ عام ہر کسی کے لیے، ہدایت صرف خاص بندے کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہ رہا ہو. اور ہدایت لینا کیسے چاہ رہا ہوگا؟ اپنی ڈیڈیکیشن شو کرو. مطلب ہم نے کوئی اپنے ابا سے کوئی چیز لینی ہو، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میٹرک میں میرے ابا نے کہا تھا مجھے کہ یار تم میٹرک میں 90% مارکس لو تو میں بائک لے کے دوں گا. میں نے اتنا کبھی نہیں وہ کیا، میں نے وہ بائک کے پیچھے اتنا پڑھا، 90% مارکس آ گیا، کسی نے بائک لے دی. مطلب ہم جو ایک دنیاوی چیزوں کے لیے اتنی ڈیڈیکیشن شو کرتے ہیں اپنے جابس کے اندر، لیکن ہم اللہ کی ہدایت کے لیے پہلے اللہ کو ڈیڈیکیشن شو نہیں کر رہے. نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ ہم دین کو پڑھ رہے ہیں، پھر جا کے نہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا. اللہ ایسے ہدایت تو دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہاں بتاؤ. اور تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا، جو ابھی انجینئر صاحب اور عمران خان والی بات ہم نے کی کہ وہ عمل کرتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتا. بھائی جس شخص نے جس چیز کا بیڑا اٹھایا ہم اس سے اسی چیز کا سوال کریں گے نا. اب ریاست مدینہ کا نعرہ انجینئر صاحب نے تو نہیں لگایا، ریاست مدینہ کا نعرہ عمران خان نے لگایا. تو اب وہ جب اس کے اوپر نہیں عمل پیرا ہو رہا تو عمران خان سے پوچھیں گے نا بھائی تم نے کہا تھا نہیں ہو رہا. بھائی اس نے کہا، اس نے کیا ہے، اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ پھر پہلے لگایا ہے، تو اس نے اس پہ عمل کیا ہے. اس نے عمل کیسے، اس کو باقی لوگوں نے نہیں کرنے دیا. اس نے لوگوں کے لیے ہسپتال بنائے، اس نے لوگوں کے لیے جو مسافر خانے، کھانے والے سارے معاملات کی، یہی مطلب کہتا ابھی اس کا آگے پلان تھا تو لیکن لوگوں نے کرنے نہیں دیا. تو میں نے اس کو ایک بات رکھی، میں نے کہا دیکھو اگر اتنا بڑا اگر ویژن ہوگا نا کسی کا اتنا بڑا، تو اس کو پہلے ہی آ کے نا ایسے لوگوں کے اوپر، ہماری قوم ہے جو ڈر جاتی ہے. ایسے تم ہی ہے. یہاں پہ جو ہے نا فل یو بن کے آؤ نا تو لوگ تم سے خوش ہو جائے گی، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، ایزی سین ہے. لیکن تم اگر تھوڑا سا بن کے آؤ نا مولوی ٹائپ، تو لوگ ڈر جائیں گے. میں کہا تمہیں آتے لوگوں کے اوپر اتنا بڑا، جو قوم اتنی دیر سے غلامی میں رہی ہے آج تک، جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے چیزوں کے غلام ہیں، جو لوگ ہمارے اوپر جو ہے حکومتیں کر رہے ہیں، میں کہا ان کے اوپر تم آگے کرو. میں جو ہے یہاں جو مدینے والا ایک نظام تھا وہ لے کر آؤں گا. میں کہا وہ آتے تم نے جو ہے لوگوں پہ ڈال دیا، تم نے اپنے دشمنوں کو بھی خبردار کر دیا. وہ چکنے ہو گئے. پھر انہوں نے، ان کو ٹائم مل گیا 3 سال کے بعد جو ہے عمران خان کو کیا نا، مطلب نکالا ہے، تو کہ ان کو ٹائم مل گیا اور انہوں نے اس کے خلاف جتنا کرنا تھا انہوں نے کیا تاکہ اس کو اتار دیا جائے. میں نہیں کہتا کہ عمران خان غلط تھا یا وہ کوئی اس نے جھوٹے وعدے کیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مطلب اب اس کی ایگزامپل ہم آپ جو ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے لیں گے؟ بھائی کیا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہے فرشتے مکہ میں رہ کے نہیں کر سکتے تھے، جو جنگ بدر میں کی ہے؟ لیکن مکہ میں تھے تو مسلمانوں کو پہلے مضبوط کیا. ٹھیک ہے، وہ کتنے سال کی مطلب تنگیاں گزاری، لوگوں کی باتیں سنی، ہر چیز. حالانکہ اللہ کے نبی سے ایک دفعہ جو ہے ہم نے جو ہے واقعہ بھی سنا ہے کہ حضرت جبرائیل آگے تھے، کیا آپ حکم دے تو ان کو مطلب تباہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. خیر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں سامنے رکھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نہیں کیا، بعد میں جب مسلمان اسٹرانگ ہو گئے اور ان کو لگا کہ اب ٹائم ہے کرنے کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے. پھر ریاست جو مدینہ تھی وہ بھی بعد میں جو ہے قائم ہوئی. وہ فوراً قائم نہیں ہوگی تھی کہ آپ ملے فوراً قائم ہو جائے. اور یار وہ اگر تم یہ پولیٹیکل ڈائنامکس تھوڑی سی سمجھو نا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے، تو 2 آپشنس تھے ان کے پاس پہلے بھی.
اب جو یہ والی بات کہتے ہیں، جو میں اس دن وہ تمہیں یاد ہوگا ہم F6 میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کے حساب سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نظام میں رہ کے اس سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے. ہم نے مطلب ہم اب سسٹم کو کچھ کر تو نہیں سکتے، ہم اس سسٹم کے اندر گھسیں گے، ہم اس سسٹم کے اندر الیکشن لڑیں گے، ہم اوپر وزیر اعظم اگر بن گئے آ کے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے اندر پالیسی چینجز جو ہے جو بھی ہم نے کرنی ہے وہ کریں گے. بھائی جب ایک نظام خراب ہو گیا ہے تو جب تک آپ وہ نظام کو ٹوٹلی چینج نہیں کرتے آپ بھی اس کے اندر ہی پھنسے رہیں گے، کوئی آپ کو ہلنے بھی نہیں دے گا وہاں سے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی دو رستے تھے، ان کو صدارت آفر ہوئی تھی وہاں مکے کی، جو ابو سفیان وغیرہ اور سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ جا کے محمد کو جو ہے وہ ہماری آفر دیں کہ ہم اس کو صدارت چاہیے ہم صدارت دیتے ہیں، دولت چاہیے ہم دولت دیتے ہیں، لیکن اپنا پیغام سنانا بند کر دیں. اب جو یہ لوگ اسٹریٹجی دیتے ہیں نظام بدلنے کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ایزی تھا کہ وہیں پہ ان کی آفر قبول کرتے، بن جاتے مکے کے صدار، ساری دولت اپنے قبضے میں کرتے، اس کے بعد کہتے کہ چلو بھائی اب میرا نظام لے کے آؤ. نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ جب وہ کاز کے ساتھ لائل تھے انہوں نے کہا کہ میرا میسج یہی ہے. انہوں نے اپنا میسج جو ہے وہ پریچ کرنا شروع کیا. جب میسج پریچ نہیں ہوا وہ اس پورے سسٹم سے باہر چلے گئے اور انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بنائی جا کے ریاست مدینہ میں. ابھی جو کہتے ہیں ریاست مدینہ جو ہے اس میں یہ ہاسپٹل بن گئی، یہ بن گیا، وہ بن گیا. اب ریاست مدینہ میں سب سے پہلے جاتی کیا ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ ہمیں بھی یہاں پہ تنگ نہ کرنا. اس معاہدے کی وجہ سے کیا ہوا یہودیوں کے ساتھ ہونے سے کہ وہاں پہ جو اہل یہود سے سب سے بڑا تھریٹ تھا کہ وہاں مدینے کے وہ ان کو تنگ کر سکتے تھے، انہوں نے تنگ نہیں کیا، وہ سیٹ ہو گئے. اوس اور خزرج جو تھے ان کے درمیان وہ کروا کے پیس کروا کے اور سارے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ساروں کی ایک پراپر جماعت بن گئی، ایک مسجد بنائی، کمیونٹی سینٹر بن گیا. اس کے بعد جو پہلی جنگ بدر ہوئی کفار نے نہیں حملہ کیا تھا، نبی علیہ السلام خود لشکر لے کے گئے تھے ابو سفیان کے اوپر حملہ کرنے جا رہے تھے. مطلب یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر کفار نے نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ جا کے مسلمانوں کو مارو، ہم خود گئے تھے. تو وہ والی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہم بڑے جو ہے وہ تدریسی عمل سے اور جو ہے اپنا وہ تزکیہ نفس کریں گے، ہم بس اسلام کو جان لیں اور جو فلسطین میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، ہم آپس میں پہلے قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، نماز قائم کر لیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایسے ہی ہے. بے شک اس کی امپورٹنس ہے، لیکن جب ایک اسٹریٹجائزنگ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوا کہ پولیٹکس اور اسلام کو ایسے سمجھ لیا کہ اسلام کے اندر اگر پولیٹکس آ گئی تو اسلام گندا ہو جائے گا. حالانکہ اسلام کو جب ایز اے دین دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ایز اے سسٹم دیکھ رہے ہیں تو پولیٹکس اس کی اتنی ہی بنیاد ہے جتنی اور کسی چیز کی ہے. اور جب بالکل تک آپ پولیٹیکل ایکومن اپنا نہیں رکھتے آپ ایک اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. اچھا، میں پچھلے دنوں نا وہ صفی کاسکر صاحب کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ ہر مذہب نے نا آج کل ہر مذہب نے اپنا ایک سیویئر بنایا ہوا ہے جو آئے گا اور ان کو ان چیزوں سے نکالے گا. ایسا ہی ہے. مطلب جیسے یہ مسلمانوں کا جو ہے حضرت امام مہدی پہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کرسچن کا حضرت عیسیٰ کے اوپر ہے کہ وہ آئیں گے، اور اب جو ہے اسی کے انتظار میں لگ گئے ہیں، خود کوئی کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب ان کو یہی ہے کہ وہ آئیں گے تو ٹھیک کر دیں گے، ہم نے تو کچھ کرنا نہیں، ہمارا بس یہی کام ہے اللہ کی جو ہے جو فرائض ہیں ہمارے اوپر اس کو پورا کرتے رہیں اور بس، اور کسی چیز کی پوچھ نہیں ہوگی. حالانکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ ایک چیز کی پوچھ ہونی ہے کہ تم یہ تمہارے سامنے ہو رہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. اس پہ ایک ایگزامپل میں دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا ایک قوم کو تباہ کرنے کا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس میں تو ایک فلاں بندہ ہے تیرا بہت مطلب عبادت گزار ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے تیری عبادت کرتا ہے. تو حضرت جبرائیل کو کہا کہ اس کو سب سے پہلے کرو، اس کو سب سے کیونکہ اس نے کوئی نہیں کچھ کیا. اس کے ہوتے ہوئے میرے دین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی جو نبی پاک کے جو جب شفاعت والا معاملہ ہوگا، حوض کوثر پلا رہے ہوں گے تو اس ٹائم بھی فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ والا شخص تھا جس نے آپ کے دین کا یہ بڑا غلط کیا، بعد میں آپ کے دین کے ساتھ اس میں بدعتیں لے کر کیا، اس میں یہ والے معاملات کیے، تھا مسلمان لیکن یہ والے کام کرتا تھا، اس کے سامنے ایسے کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا تھا تو یہ چپ رہتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو ان کو سب سے پہلے جو ہے پکڑا جائے گا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کل میرا دل بہت دکھ ہے. ایک نا فلسطین کی ویڈیو جو میں نے اسٹوری پہ بھی اپنی شیئر کی تھی، ایک لڑکا تھا، وہ بڑا مطلب پیارا سا لڑکا اور صحیح جو ہے نا
اچھی لائف گزار رہا تھا, گاڑی اور ہر چیز, کھانا پینا, اور اس کی بعد والی ویڈیو آپ کی جو دکھائی ہے اس میں ایک آٹے کی بوری اسے ملی ہے, خوش ہو رہا تھا یار آٹے کی. وہ اس کی خوشی, میرا اس میں دل ایسے پھٹا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو ہر چیز ہے, ایسے ہی ہے. ہم ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی اتنے مطلب نا شکریہ, اور اس کو ایک آٹے, اور اس کے سامنے زندگی کی اصلیت سامنے آ گئی اس شخص کے سامنے. اس نے دیکھا اس کو جو آٹے کو وہ ایسے اچھال رہا ہے, اس کے بچوں کی طرح کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. تو اور ہم لوگ جو ہے کیا کریں, ہم لوگوں نے اب بس یہ کیا ہوا ہے کہ ہم صرف نا پوسٹ کر دیتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ, اور اندر سے ہمیں کوئی خاص جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. ہم کوشش نہیں کر رہے اپنے ارد گرد کہ وہ اس چیز کی اویئرنیس پراپرلی دیں. اس کی اویئرنیس کیسے دیں گے, جب یہ والی جو جہاد کے آیات ہیں, جو اس طرح کے معاملات میں جو مسلمانوں کا مطلب طرز عمل ہونا چاہیے, وہ چیزیں لوگوں کو بتاؤ. تو بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, اس کو صرف یہ نہیں کرنا کہ اب جیسے میں ایگزامپل دوں گا, ہمارا جو یہ والا پلیٹ فارم ہے جو انچینڈ کا, یہ بھی بیسکلی ایک ہم اسی کام کے لیے جو ہے یوز کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرائی کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس لے کر آئیں یہ والے سارے معاملات. خاص کر آج کل کے دور میں جو فلسطین والا ایشو ہے, اس میں ہم نے 1-2 پہلے کیے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ فیوچر میں ہم اس چیز کو ذرا لے کر چلیں زیادہ جو ہے پراپر طریقے سے. جی ایسا ہی ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو باقی پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں اب ذرا وہ, میں بہت لونلی فیل کر رہا ہوں کہ ہم ہی بولے جا رہے ہیں. اگر ہاں کوئی اور بھی جو ہے وہ آپ میں سے کوئی جو ہے ایڈ کرنا چاہے چاہ لے پلیز. مطلب کچھ بھی, کوئی بھی ہے, یہ بالکل ہی ایک فری اسٹائل سی ڈسکشن ہے, اس میں لازمی نہیں ہے آپ نے کوئی پریپیئر ہو کے آنا, کہ اسکرپٹڈ ہم لے کر نہیں چلتے اپنے انچین کے سیشنز. تو آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے, یا کوئی آپ کے جو ہے آس پاس جو ہے اس طرح کا معاملہ ہوا ہو. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. جی السلام. احمد, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک. میں بھی ٹھیک الحمدللہ. یار میں سن رہا تھا آپ کی باتیں, اور یہ ریسنٹلی نا میں اس پہ ہی فلسطین والا ایک اور بھی تھا, ایک بندے نے پوچھا ہوا تھا کوشچن کہ ہم یہاں سے مطلب کیا کریں, ہم حماس جوائن کریں یا پھر ہم وہاں فلسطین جا کر ادھر جا کر ہم ان کی کیا مدد کریں, فلسطین میں این جی اوز کے ساتھ کام کریں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں نمی تم شیئر کرتے ہو کہ میں کروں؟ یار میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو چیز میں وہاں پہ جب الیکشنز ہمارے ملک میں ہونے والے تھے نا, میں وہاں پہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں سے بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک جو عوام کی طاقت ہے نا, یہ سارے جو ہے بڑی اچھی پلے کر لیتے جتنے پولیٹیشین ہیں کہ بھئی عوام کی طاقت, عوام کی طاقت, عوام کی طاقت, لیکن وہ اصل عوام کی طاقت میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں پتا, اور عوام کو تو بالکل نہیں پتا کہ عوام کی طاقت کیا. اب ایک چیز جو بڑی اس بوائے کاٹ کرنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کرنے کی وجہ سے, آلدو کام اچھا تھا اس وقت ہم یہی کر سکتے تھے, لیکن وہ کرنے کی وجہ سے جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا ہے ہماری ساری ینگسٹر جنریشن پہ, جتنا ان کے اندر ایک غم و غصہ اور ایک وہ ایک ببل ڈیولپ ہو رہا تھا نا, وہ ساری انرجیز کا اگینسٹ وہ زائنسٹ موومنٹ اور فلسطین کے حق میں, وہ سارا ایسا ڈیفیوز ہو گیا کہ اب جتنے لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا, جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا, ان کو یہ اب لگ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اپنا 100% دے دیا اس کاز میں جو ہم دے سکتے تھے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کاز کو پبلکلی کہیں پہ کوئی مظاہرہ نام کا بھی نہیں ہو رہا فلسطین کے نام پہ. پہلے تو چلو پھر کچھ مظاہرے ہو گئے تھے, اور الیکشن کے ٹائم پہ یہ اٹموسٹ مطلب اس انتہا کے ہو جانے چاہیے تھے کہ ہمارے جتنے پولنگ اسٹیشنز تھے, جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے تھے, ان میں ایک ڈر بیٹھ جاتا کہ اگر ہم فلسطین کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے تو شاید ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے, اگر ہم فلسطین پہ بات نہیں کریں گے تو عوام ہمیشہ نوچ کھائے گی. لیکن پھر وہی ہوا, سارے لوگ بریانی کے ڈبوں پہ بکے, سارے پولنگ اسٹیشن پہ وہی پرانی گیم ہوئی. ایون جو 2018 کے الیکشنز میں جذبہ تھا ان الیکشنز میں وہ بھی نہیں رہا. وہ 2008 والے الیکشن مجھے لگ رہے تھے جس میں ایگزیکٹلی یہ سینیریو بنا تھا جو اب چل رہا تھا. اور وہ اور جو احمد نے یہ بات کی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں پرائمریلی کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بنانے چاہیے تھے پریشر گروپس, اور وہ پریشر گروپس چاہتے اپنے اپنے
حلقوں میں. جو رسپیکٹو حلقے کہہ لیں یا اپنے اپنی جو لیڈرشپ جنہوں نے آگے جانا ہے یا تو ان کے اوپر پریشر بناتے ایک چیز. اگر موبلائز کرنا تھا تو یہاں سے میسز موبلائز ہو جاتے اور وہ جا کے پریشر ڈالتے آپ کے کیپٹل کے اوپر. اور وہ میں نے اس دن ایک ایگزامپل دی تھی، عبادت یاد ہو میرا خیال ہے میں نے ڈسکس کیا تھا ہنگر گیمز کی. ہاں وہ ہنگر گیمز کی اگر وہ 4 موویز ہیں اگر وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں اتنا بہترین وہ نظام سمجھ آ جاتا ہے نا کہ کس طرح ایک کیپٹل اور اس کے نیچے 12 ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، جو 12 ڈسٹرکٹس کو نچوڑ کے وہاں پہ نہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو، اور کیپٹل جو ہے وہاں پہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، عمدہ کھانے، اور وہ ایسے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں آن دا ایفرٹس آف دا ڈسٹرکٹس. اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹس کرتے ہیں ایک اپرائزنگ کیپٹل کے اگینسٹ، اور وہ پھر موومنٹ پوری کس طرح چلاتے ہیں وہ ایک دفعہ دیکھنے والی مووی ہے، تاکہ یہ ایک ڈیولپ ہو جائے انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے پریشر گروپ کس طرح بنانا ہوتا ہے. ایک ریولوشن جو ہے وہ کس طرح ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے. آلدو وہ اس میں اسلامک پہلو ظاہر ہے نہیں ملیں گے، لیکن ایک بیسک اسٹرکچر آپ کو سمجھ آ جائے گا ان مووی سے کہ ریولوشن کو ڈرائیو کس طرح کرنا ہوتا ہے. اور جب اس کے اندر آپ اسلامک پہلو ڈال لیں گے، سیرہ کو پڑھ کے ڈال لیں گے، تو آپ بالکل کلیئر ہو جائیں گے اپنے مائنڈ میں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور میرا بھی اسی طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب ہم لوگ مطلب یہاں سے اٹھ کے جنگ کرنے نہیں جا سکتے، نہ ہم ٹرینڈ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمارے جو حکومت ہے اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور آپ جو ہے کسی بھی حالت میں اپنی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتے، جو امیر آپ پہ اب آ گیا ہے جیسے بھی ہے. تو باقی یہ جو ایک نمیر والا جو بات ہے کہ پریشر جو آپ نے گروپ جو ہے بنائیں اور اس طرح کا ایک ڈیولپ کریں آپ پریشر، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو این جی اوز ہیں، مطلب این جی اوز جو پراپر جو واقعی این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں صحیح طرح، جن کو آپ جانتے ہوں، ان کے ساتھ مل کے آپ وہاں ایڈ دے سکتے ہیں. اور اس طرح کے معاملات میں بھی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں اگر کوئی مجھے اوتھینٹک این جی او ملتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہے اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں. اس کے علاوہ تھرڈ اب یہ کر سکتے ہیں، آپ کانفرنسز کروا سکتے ہیں، لیکن کانفرنس اپنے نیشنل لیول پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس. اور ٹرائی کریں کہ ان کانفرنسز کی آؤٹ ریچ اتنی اسٹرانگ ہو، کوئی اس طرح کی چینلز کو اس میں لے کر آئیں جو انٹرنیشنلی آپ کا جو ہے وہ پیغام دے سکیں، اور اس پہ آپ پیس ڈائلاگ کروائیں، اور اس طرح کے معاملات. یہ بھی ایک اس کا جو ہے اس پہ ہے. اور انڈیویجول لیول پہ جو شیئرنگ والا معاملہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو کرنی چاہیے، اویئرنیس اپنے آس پاس لے کر آنی چاہیے لوگوں میں جو غافل ہو کے بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی خود بھی جو ہے نا اپنے میں کم از کم اس چیز سے ہمیں جو ہے خدا کا ڈر آ جائے نا، اللہ کا ڈر آ جائے ہمیں، جو ہے جو ایک ناشکری والا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی اگر ختم ہو جائے نا ایسے، تو میرے خیال سے وہ بھی ایک آپ کے لیے انڈیویجول لیول پہ ایک کامیابی ہے کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں اور آپ جب خود کو دیکھیں تو وہ چیزیں آپ میں اللہ کا ڈر آئے، آپ کو مطلب اللہ پہ یقین آپ کا ہو پراپر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ ناشکری کریں وہ نہ ہو. اور باقی پھر جو ہے اللہ سے دعائیں لازمی کریں. دعا مطلب ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو ان چیزوں سے ہوگا، اور انشاءاللہ میرا مطلب یقین ہے کہ جلدی حالات جو ہے اللہ بہتر کرے گا. اللہ کیونکہ کسی بھی جان پر اس سے مطلب اس کی جو ہے کسی بھی جان پر اس کی مطلب جو طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ تو اللہ نے کہا ہے. تو ان لوگوں میں ہم سے بہت زیادہ مطلب استطاعت ہے، بہت طاقت ہے، تو ان پہ اس طرح کے آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ایک آزمائش میں ہے، اور اللہ بہتر کرے گا. باقی اپنے لیول پہ کام کرتے رہنا چاہیے. وہ آپ کو جیسے بھی مل رہا ہے، کوئی بھی آپ کو طریقہ مل رہا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں. کوئی آپ کے سامنے کاز آتا ہے، کوئی مطلب کسی اور کا ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں، اپنا رول پلے کریں جیسے بھی. باقی اللہ خیر کرے، جب اللہ نے کوئی جہاد والا معاملہ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سارے جو نوجوان ہیں جن کا خون ابھی گرم ہے تو وہ جائیں گے لازمی جب کبھی. اچھا نہیں، ایک میرا پوائنٹ اور ہے کہ مظاہروں والی بات کہ ہم مظاہرے کریں یا یہ وہ، تو ابھی بھی نا الیکشن کے ٹائم پہ بھی تھوڑے بہت فلسطین پہ مظاہرے ہو رہے تھے، اور ابھی بھی چھوٹے شہروں میں آپ دیکھو نا، جیسے میرے شہر میں ہی ہے، یہاں پہ مظاہرے نا اکثر جمعے کو ہی لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں فلسطین کے حق میں. نہ تو اس کو کہیں پہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے اور ان کو مطلب پکڑ لیا جاتا ہے. اب چھوٹے لیول پہ مظاہروں سے آپ کی اسٹیٹ ہی جب آپ کے خلاف ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مطلب اپنے حکمران کے نیچے رہ کے یا اپنے کام کرنا ہے؟ مطلب جو تمہیں ایک اس بات کے کہی نا. طریقے ہیں. اچھا، اس کے طریقے ہیں. حکمران کے نیچے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حکمران آپ کو کفر کا کہے تو آپ کفر کر لیں.
یا شرکا کے تو آپ نے شرک کر لینا. حکمران کے اس کی اسٹریٹجیز ہیں, مطلب آپ کو پکڑ لیتی ہے, لیکن بہت سے ٹولز ہوتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی کوشش کو نہیں روکنا, مطلب ڈر کے ہم لوگ کر دیتے ہیں یار. یہ جو ڈر ہمیں بن گیا ہے نا, ہم اس کے جو ہے اب غلام ہو گئے. اس دن امیر بھی بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے ڈر کے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے ہیں, جس کی ہم کائنڈ آف جو ہے عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب عبادت کرنا کیا ہے, اس کے سامنے جھک جانا, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اس کے سامنے. تو ہم نے اپنے ڈروں کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے, چاہے وہ پھر ہمارے حکومت کا ڈر ہو, اور کرتے ہیں یہ. تو ہماری جو ہے ہم پہ ایک عذاب ہی آ گیا اس طرح کی حکومت کہ پی ایس ایل میں ہر طرح کی بغیرتی جو ہے وہ جائز ہے, اور فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کر جا سکتے یار. تو مطلب میں حیران ہوں ان یہی لوگوں پہ کہ پاکستان اسلامک ایک کنٹری جو ایک سو کالڈ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس طرح کی حرکتیں کہ آپ کے اپنے ملک کا جو ہے ایک ایونٹ ہے, اس میں آپ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے فلسطین کے کاز کے لیے کوئی جھنڈا لے کے آئے. کیوں وہ کون وہاں کوئی بندوق لے آئے کہ یہاں کوئی مطلب باہر کا آئے گا تو ہم اسے مار دیں گے؟ وہ ایک جھنڈا لے کر آئے ہیں. چلو ایک جو ہے کاز دنیا تک پہنچ جائے گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل ان تک بات چلی جائے گی, لیکن نہیں, ان لوگوں نے یہاں بغیرتیں شروع کی ہوئی ہیں. اور پھر کے ایف سی سے جو ہے ان لوگوں نے اپنے اسپانسرز بھی لیے ہیں. بھئی پیسہ جہاں ہونا, یہ پیسہ وہ جیسا وکر صاحب کہتے ہیں, جو یہ کیپٹلزم والا ایک جو ہماری سوسائٹی بن گئی ہے نا ایک ہمیں آگے, تو اس کے سامنے اب سب لوگ فیل ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہے. وہ لوگ اس نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ہماری حکومت کا بھی. لیکن انڈیویجول لیول پہ ہاں اگر کوشش کریں, جہاں پہ آپ کو جان کا خطرہ ہے, آپ کو ڈر ہے کہ یار یہاں پہ میری جان جو ہے جا سکتی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, تو وہاں پہ نہ جائیں, اس طرح کے چیزوں میں انوالو نہ ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو جب جہاد کا, اچھا جہاد کا حکم بھی آپ کے امیر نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں. تو یہ جہاد کا جب ہوگا تو تب اللہ خیر کرے گا. وہ ابھی تو انقریب مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی اس طرح کا مطلب معاملہ ہوگا, کیونکہ ساری جو مسلم سٹیٹس ہیں نا جن لوگوں نے اس چیز میں حصہ ڈالنا تھا, ساری پیچھے ہو کے بیٹھ گئی ہیں. اب وہ تماشے دیکھ رہے ہیں, اپنے رمضان گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, پارٹیز کر رہے ہیں, اور کسی کو اس چیز کا خیال بھی نہیں ہے, کیونکہ تو یہ ابھی جہاد کے حکومت لیول پہ ہونا چاہیے. جہاد کے ہوں گے جب پھر کدھر سے ویٹ کرنا, مطلب ہمارے اسلامی کنٹریز جو ہیں ساری وہ بھی ان کے انڈر ہی ہیں, آپ کے یو ایس کے انڈر یا اسرائیل کے انڈر ہیں. آپ کی اپنی کنٹری کے جو ہیں آپ کے حکمران جو ہیں وہ بھی سارے ان کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں. مطلب فلسطین کا جھنڈا بھی نہیں وہ لہرانے دے رہے, تو جہاد کی بات وہ کدھر کریں گے؟ تو ہم وہ کس نہیں کس کریں چیز گے, کا ویٹ بالکل کر نہیں رہے ہیں کریں اسلام؟ گے, لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا, ہمارا اس پہ ایمان ہے. اور وہ کیسے غالب آتے ہیں انتظار کریں. ہر چیز اس ٹائم کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ چیزیں مطلب کنفرم نہیں بتا سکتا. وہ جنگ ہند والا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ ہے غزوہ ہند ہونی ہے, جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے کافی ساری جو ہے یہ اپنی پریڈکشنز بھی کی ہوئی ہیں. اور وہ جنگ ہند والا معاملہ وہ کب آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, جنگ ہند کے بعد بھی اللہ خیر کرے. اور یار جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا, جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یہ قیامت کے دن جو ہے نزدیک نظر آ رہا ہے. یہ قیامت آنے والی ہے جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں ہمارے ارد گرد. تو ابھی انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. باقی آپ کے پاس سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, اس کو جتنا یوز کر سکتے ہو آپ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہو. لوگ کر رہے ہیں یار, آپ کا رول پلے کر رہے ہیں. ابھی آپ جا کے کچھ اس طرح کا نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ہاتھ نا اس میں بندے ہوئے ہیں. اور ٹرائی کریں کہ جتنی اویئرنیس ہو اتنی کریں, اور اپنے آپ کو تیار کریں. میں اس دن امیر سے ایک بات کر رہا تھا, یار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہم میں سے کتنوں کو تلوار بازی آتی ہے, ہم میں سے کتنوں نے اپنا سیلف ڈیفینس سیکھا ہوا ہے. ہم تو خود جو ہے ہماری جو خوراکیں ہیں ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. اللہ نے امانت اس کو کیوں بنایا آپ کی جان کو؟ امانت اسی لیے بنایا نا کہ جب ایسا کوئی موقع ہے تو تم لوگ تیار ہو. وہ جو ہے کہ اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو. اپنے گھوڑے اور جو اپنا اسلحہ ہے اس کو ہمیشہ تیار اپنے رکھنا ہے. تو یہ سب کے لیے, یہ صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں تھا, اس ٹائم کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم اپنے انڈیویجول لیول کیا کریں. آج میں کسی کو کہتا ہوں بھائی جم چلو, تو وہ جم نہیں جاتا. تھوڑا سا یار یہ اپنی باڈی ٹھیک کر لو, تھوڑا کوئی سیکھ لیں ہم اس طرح کی کوئی, لیکن نہیں. تو یہ سب چیزیں بھی, اگر آپ کی نیت یہ ہے جم جانے سے, یا آپ کوئی کراٹے سیکھ رہے ہو یا اس طرح کے معاملات کر رہے, تو اگر نیت ایسی ہے نا کہ جب کوئی وقت آئے گا تو میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا, تو سر اس کا بھی آپ کو ثواب ہے.
اللہ یار صاحب دیکھ مجھے جب جہاد کا کوئی مطلب ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کی جا سکتی ہے. اب اس بیس پہ تو نہیں کہ ہمیں چلانا نہیں آتا کچھ تو بیٹھے رہو. تو اچھا یہاں پہ احمد میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا اطاعت امیر، وہ اطاعت امیر صرف تب تک لازم ہے جب تک وہ آپ کے بیسک اسلامک پرنسپلس کے اگینسٹ نہیں جا رہی، کیونکہ آپ کے پاس ججمنٹ کا کرائٹیریا اگین آپ کے پاس اسلامک پرنسپلز ہی ہیں جس کے اوپر آپ نے جج کرنا. اب ایک آپ کے اوپر سرکار یا گورنمنٹ آ کے بیٹھ گئی ہے، آپ کے پاس ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے کتب علیکم القتال، آپ نے جو قتال ہے وہ آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا. اب وہ قتال کیا ہے کہ آپ نے جہاں کہیں بھی، اب مسلمانوں کو جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم ہو رہا تو آپ نے بچانا ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مظلوم کے اوپر جہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں مسلمان کا فرض ہے کہ اس نے پہنچ کے اس ظلم کو روکنا ہے اور ظالم کے اگینسٹ جو ہے وہ قتال کرنا ہے. اب جب آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ خود اٹسیلف ظالم بنی ہوئی ہے اور آپ کو کہیں اور جو ہے وہ قتال کرنے سے روک رہی ہے، تو اس اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ریولوشن ہے وہ آپ کی خروج نہیں کہلائے گی، وہ آپ کی ریولوشن جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کہلائے گی، کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لیے تو جا نہیں رہے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی مجھے جو ہے اللہ وہ کی خاطر جا رہے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو میں پریشر گروپس کی بات کر رہا تھا نا، وہ ابھی آپ نے جیسے احمد بات کی کہ چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ بجائے اس کے آپ نے ایک دو دفعہ چھوٹے احتجاج کر لیے، آپ دو تین گاؤں جو ہیں وہ مل جائیں آپس میں، ایک دوسرے سے بات کریں، پھر ایک بڑا شہر مل جائے اور وہ بڑے لیول پہ احتجاج کریں، اس سے زیادہ بڑے لیول پہ احتجاج کریں. بھائی میری آپ صرف یہ دیکھ لو، اب ابھی جا کے کھڑے ہو جو فار ایگزامپل ابھی اسلام آباد میں جو ہے وہ لاکھوں بندوں کا ایک گروپ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک پریشر بنانے، وہ کتنے لوگ وہاں سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیں گے. اچھا اب جتنے بھی اریسٹ کرنا شروع کریں گے تو ان کے اگینسٹ ایک پریشر تو بلڈ ہو رہا ہوگا، کیا کریں گے؟ ایک اور جینوسائیڈ کریں گے، یہاں پہ ایک اور فلسطین بنائیں گے. ایک اور فلسطین نہیں بنا سکتے وہ یہاں پہ. تو اور سیدھی سی بات ہے، جو ہمیں یہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی کہ پاکستان میں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ پاکستان میں تو بن نہیں رہی. اب وہ جہاں سے بن کے آ رہی ہے، آپ بیسیکلی ریولوشنائز جو اپنی جو سٹیپس اٹھا رہے ہو وہ ان کے اگینسٹ اٹھا رہے ہو جہاں سے ان کے ڈورے چلتے ہیں. اب آپ جب آپ وہ پریشر گروپ بنا رہے ہو تو آپ ان پہ بنا رہے ہو، کیونکہ یہ تو ڈکٹیشن لے رہے ہیں، یہ تو پپٹس بیٹھے ہیں سامنے، بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے آنا ہے، انہوں نے اپنے پیسے بنانے ہیں، تنخواہ لینی ہے اگینسٹ دا سروس جو وہ ان اپنے آقاؤں کو دے رہے ہیں. تو آپ نے جو سسٹم چینج کرنا ہے وہ اپنے ملک کا چینج کرنا ہے، اور جو آپ کی ریولوشن ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے جو آپ کا ملک چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اب بیسیکلی اگر ہم تھوڑا سا کلیئر ہیڈڈ ہو کے دیکھیں تو ہمارے اوپر اس وقت امیر لگا ہوا ہی کوئی نہیں ہے، ایک پپٹ بٹھایا ہوا ہے. تو اطاعت امیر اگر ہم نے کرنی ہے تو ہمارے اوپر ابھی امیر ہی نہیں ہے، ابھی پہلے ہم امیر لگا تو لے خود. اچھا ایک چیز یہ بھی کہ جذباتی ہو کے ان چیزوں کے فیصلے بھی نہیں کرنے، پراپر اسٹریٹجی چاہیے. ایگزیکٹلی پراپر ہاں اسٹریٹجی سے چلو گے. یہ نہیں ہے کہ تم نے جو 10,000 کا مجمع اکٹھا کیا ہے تو وہ سارے یہی ہوں، اسٹوڈنٹس ہی ہوں. سر جب بھی کوئی پولیٹیکل آپ کوئی اسٹریٹجی وہ کرتے ہیں نا، تو آپ پہلے ٹرائی کرتے ہیں کہ جو اسٹرانگ لوگ ہیں نا اس کمیونٹی کے، اس جگہ کے، ان کو آپ تھوڑا اپنے ساتھ ملاتے ہیں وہ اپنے آپ کی کاز بیک پہ کی ہوں، اور جب آپ کی بیک پہ ہوں گے تو آپ کا کاز اسٹرینتھ ہاں، پکڑے گا. اور اپنی جان کی حفاظت جو ہے وہ تو لازمی ہے، وہ بھی آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ اس سے مطلب اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو کوئی اور اس کے لیے طریقہ دینا چاہیے. اللہ جو ہے رستہ نکال دیتا ہے. اور اگر ابھی جذباتی ہو کہ یہ کرنے کے جہاد کے لیے جانا ہے تو وہ ابھی ہم ریڈی بھی نہیں ہیں. ہاں کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا تو لازمی انشاءاللہ. باقی اپنی طرف سے جو ہے جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اور اپنے آس پاس اویئرنیس بھی دو، ان کو تیار بھی کرو، دین کی تعلیمات بھی دو ان کو دین کے حکم جو اس معاملے میں وہ کرو، اور پراپرلی دین کو پہلے اسٹڈی کرو کہ دین کیا کہہ رہا ہے. مطلب ہر چیز ایسے ہم جو ہے جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں لے سکتے، اتنا کریٹیکل میٹر ہے. اور ابھی آپ ہم میں سے کوئی بھی اس ٹائم اس اسٹیج پہ ہی نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین بھی اگر میں بات کروں کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس طرح کا پنگا ڈالے، کیونکہ پپٹس ہیں جیسا نمیر نے کہا، اور اوپر کے لوگ ان کی ڈوریں چلا رہے ہیں. تو ابھی اپنے لیول پہ ہم لوگ اپنے سوسائٹی کے لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ اتنا کر سکتے ہیں کہ پریشر اپنا بلڈ کریں اور خود کو تیار کریں.
ٹھیک ہے. اور جو باقی بیسیکلی یہ زائنسٹ موومنٹ ہے وہ جو ابھی عبادت نے کہا کہ ڈاکٹر صفی کسکس کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہا ہے. تو اور اس جو زائنسٹ موومنٹ کی بیس ہے وہ بنی اس پہ کہ انہوں نے اپنے مسیحا کا ویٹ تو کر رہے ہیں لیکن وہ خالی ویٹ نہیں کر رہے, تیاری بھی کر رہے ہیں. وہ گراؤنڈ سیٹنگ کر رہے ہیں. اب جب وہ بالکل گراؤنڈ سیٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جب مطلب یہ جو ایک کینوس ہے میں اس فلسطین کے کینوس سے بھی بڑا ڈرا کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے اگر امام مہدی میں اگر آپ بلیو کرتے ہو اور انہوں نے جب آنا ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ان کے لیے آپ کچھ گراؤنڈ سیٹنگ تو کرو کہ وہ آئیں تو خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا نہیں لیکن آپ کو اچھا آپ آ گئے کیا کرنا ہے پھر آپ اب کیا کرنا ہے پہلے وہ آپ کو مطلب جنگ کی وہ سکھائیں کہ نعوذ بھائی باللہ اس میں پہلے جنگ کرنی ہے, یہ ماتھا پیٹ تلوار لیں کہ کو بھائی پکڑ یہ لو, کہاں آ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد, آپ ان سے یہ پوچھنے لگ جائیں گے یہ جہاد ہی کیوں کرنا ہے, ہمیں تو پیس چاہیے. ہاں ہم تو انٹرفیت ہارمنی کے حق میں ہیں. تو اس کے لیے آ جائیں پہلے دجال کو تبلیغ کریں ان سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں. پہلا اسٹیپ یہی ہے, پہلے دین سمجھو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کرو. اور سوشل میڈیا ہے ابھی اویئرنیس اس کی دو, اور ہر سنی سنائی بات پہ یقین بھی مت کرو. ہر چیز کے پیچھے یہی سوچ کے کرو کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا ایجنڈا ہے جو یہ ہو رہا ہے. ہر چیز ایسے نارملائز نہیں ہوتی. دیکھو نا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سارا سوشل میڈیا اس ٹائم ان کے ہاتھوں میں ہی ہے. ایسا ہی ہے سارا جو سوشل میڈیا ہے وہ مطلب وہ لوگ چلا رہے ہیں, وہ لوگ چیزوں کو, اور اتنے وہ لوگ اسٹریٹجیز ہیں ان کے پاس کہ وہ جب کنٹرول کرنا چاہیے تو وہ کر لیتے ہیں. ابھی تک اب دیکھو نا فلسطین والے آپ دیکھ لو, یہ اب آپ کو کتنی کی پوسٹ شو ہوتی ہیں. پہلے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوتا تھا فلسطین کی اس سے, ہر پوسٹ فلسطین کے اوپر. تو اب کتنی, اب انہوں نے دوسری طرف آپ لوگوں کا دھیان لگا دیا ہے, دوسری چیزوں میں آپ کو لے گئے ہیں. یہ مطلب کوئی کرکٹ جو ہے شروع کر لیا, PSL آ گیا جی تو لوگوں کا دھیان ہٹ گیا, کوئی اور کام شروع کر لیا, اور چیزیں اور مسئلے آ جاتے. سوشل میڈیا میں روز میرے خیال سے کوئی لاکھوں کے حساب سے نئے نئے معاملات آتے ہیں. تو وہ لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اپنی کمٹمنٹ اگر بناتے ہو, اپنا ویژن آپ ایک رکھو تو پھر اس کے لیے کوشش کرو. باقی ابھی انڈیویجول لیول پہ تم جہاد کے لیے ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. ہاں اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں, تیاری کرو, اس کا بھی ثواب ہے. اپنی نفس کے ساتھ بھی جہاد کرو, پھر جو ہے اللہ کے رستے میں جو جہاد کا ایک حکم ہے اس کے لیے تیاری کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. میرا تو یہی اس پہ ہے, اور کوئی کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہو تو وہ بھی شیئر کرے پلیز. آئی تھنک نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ایک لاسٹ اپنی گفتگو کریں گے اور پھر ہم آج کا سیشن اینڈ کریں گے. جو یہ شرک والے معاملات ہیں اس پہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک جو یہ شرک والی چیزیں ہیں یہ بہت نارملائز ہوگی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم شرک کر رہے ہیں لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کے مطلب کوئی اگزامپل دوں گا کہ ہم کوئی تعویذ بنا کے پہن لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تعویذ سے ہمیں یہ چیز ہو جائے گی, یا ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں اللہ کے علاوہ. ایون کہ اپنی نوکریوں میں ہم کو جو سفارش والا ایک معاملہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں ایک ناجائز طریقے سے نوکری, تو وہ بھی اللہ کے اس میں شرکی ہے. کیونکہ جب تم نے کسی بھی چیز کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے, اللہ کو نہیں یہ چیز پسند ہے اور وہ آپ کے شرک میں ہی آئے گا. اور اس بات پہ علماء کا جو ہے اتفاق ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے نمیر؟ ہاں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تو مطلب ایز اسٹریٹ فارورڈ ایز اٹ گیٹس. نہیں, اس میں نے اکثر علماء کی سنی ہے, مطلب ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت نا یہ ہے کہ گنجائش ہے اس میں جو قرآنی آیات آپ لکھ کے پہنتے ہو یا ان کا کرتے ہو نا, تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے وہ, لیکن آپ پہن سکتے ہو کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے, آپ اس کے تھرو کر رہے ہو یا جو بھی ہے, تو اس کو منع نہیں ہے ایسے کیا, پسندیدہ نہیں ہے لیکن وہ ویسے یہ بھی نہیں ہے کہ حرام ہے یہ چیز. ہاں مطلب نمیر, آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ وظائف ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک جو یہ والی بات ہے کہ جو اللہ کا جو کلام ہے
اس کی ایک پاور تو ہے، کیونکہ جب وہ نبی علیہ السلام پہ بھی جب وہ اللہ کا کلام اترتا تھا، جب وہی نازل ہوتی تھی، تو ایز اے مطلب ان کی ذات کے اوپر ایک برڈن آتا تھا، جو ہم نے ابھی حضرت عائشہ والے میں بھی سنا تھا کہ جو وہ وہی جس ٹائم آ رہی ہوتی تھی تو ان کے پیشانیوں پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور وہ مطلب ذرا ہیوی معاملات ہوتے تھے. تو اللہ کے کلام کی ایک وہ اسٹرینتھ، ایک اس کا وزن، اور وہ قرآن میں نا کہ اگر یہی کلام ہم پہاڑوں پہ دیتے تو وہ اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسانی دل نے اس کو اپنے اندر سنبھال لیا. تو وہ جو یہ والی بات ہے جو احمد لکھی کہ قرآنی آیات پہنتے، تو وہ قرآنی آیات کے وظائف جو ہیں اور وہ ساری چیزیں جو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اس کو ایگزیکٹلی شرک کے معاملے میں تو نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ بھی آپ ظاہر ہے آپ کا عقیدہ اللہ پہ ہے کہ تو آپ وہ بیسیکلی اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہو. تو ہاں اس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ پہنا جانا چاہیے کہ نہیں پہنا جانا چاہیے. وہ میرا اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نالج نہیں ہے کہ ہمیں حدیث نبوی سے یا سیرت سے کہیں ایسی کوئی اگزامپل ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو مطلب کوئی اس طرح کا ورد کرنے کا کہا ہو یا اس طرح کا کچھ کہا ہو. تو وہ مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن ہاں وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا تو ہمارے پاس سورہ جو وہ ہے کیا نام ہے، جو آخری دونوں کل صورتیں ہماری، وہ دونوں ان کو نازل کی گئی تھی کہ ان کو بار بار پڑھیں. ان کو جب وہ نبی علیہ السلام نے ان کی تلاوت کی تو وہ آٹومیٹکلی جو جادو کی گرہیں تھیں وہ کھلنے لگ گئی، اور اینڈ پہ وہ جادو جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح کی دیکھنا پڑے گا کہ اور احادیث ہیں یا اس سے ریلیونٹ کوئی اور مٹیریل ہمیں جو ہے وہ سیرت سے ملتا ہے کہ نہیں. اچھا، میں نے جو اس پہ مطلب کافی ساری جو ہے وہ جو علماء کرام کی رائے ہے اس معاملے میں، تویز والے میں، تو ان کا پہلا ہوتا ہے کہ دین میں جب بھی کوئی چیز انٹر کرتے ہیں نا، پہلے اس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ثابت ہے نبی پاک سے. نبی پاک سے اگر ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت یا شرک کے اس میں آتی ہے. اور شرک کے اوپر تو حدیث مطلب یہ تویز کے اوپر جو ہے حدیث ہے، ایک جنرلی میں بات کروں گا، میں قرآنی تویز کی بات نہیں کر رہا. ایک جنرل کے عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی پاک کے پاس ایک جماعت آئی، ان میں سے 9 سے آپ نے بیعت لے لی، ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی. جب پوچھا گیا کہ اس سے بیعت کیوں نہیں لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تعویذ پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں پھر اس شخص نے اپنے تعویذ مطلب توڑ دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب تعویذ ایز اے مطلب یہ تو ہمیں جو حدیث مل گئی کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور کہ تعویذ جو ہے لٹکانا جو ہے شرک ہے. اب تعویذ جو جہاں تک قرآنی تعویذ کی بات آتی ہے تو یار اگر دین میں اگر اس طرح کا کوئی ٹرینڈ ہوتا تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے مل رہا ہوتا کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی شفا کے لیے تعویذ پہن لیا. ہمیں نہیں ملتا، ہمیں نبی پاک سے بھی نہیں ملتا. انہوں نے تو کہا کہ یہ تعویذ مطلب شرک ہے. دوسری اچھا ایک اور چیز ہے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی لٹکانے کی چیز تو ہے نہیں. ایون کہ اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہم نے یہ سینریز مطلب لگائی ہوتی ہیں قرآنی آیات والی، وہ بھی جائز نہیں ہے، توہین ہے. قرآن پڑھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے، اس کو لٹکایا نہیں جا سکتا. اور پھر تعویذ پہن کے میں نے تو لوگوں کو دیکھا تعویذ اتارتے بھی نہیں ہے کہ وہ جس کو وہ قرآنی تعویذ کہتے ہیں، اور واش روم بھی جاتے ہیں اسی میں نہا رہے ہوتے ہیں اسی میں سارا. تو یہ ایک تو اگر یہ شرک نہیں بھی ہے تو بدعت تو ہے نا. ٹھیک ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ بھی نبی پاک کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، بدعت تو ہے. دوسری بات جو ہے ہم شرک والی بات نہیں کر رہے، بدعت والی بات کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آئیے، بیچ میں چلی گئی تھی، مجھے لگا میرے نیٹ کا ایشو ہوا. نمیر ہاں 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 اب آ رہی ہے آواز.
हाँ, मेरे वो लाइट का शायद थोड़ा सा इशू हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बिद्दत है, और दूसरा ये लटकाने को, जब आप कुरान की किसी भी चीज को इस तरह लेकर फिरोगे तो उसकी बेहुरमती, आप अपने तवीज पहने हुए तो कितनी ही जो है हम गलत हरकतें भी कर रहे होते हैं, तो वो एक बेहुरमती वाला मामला तो आता है, ठीक है, और बिद्दत वाला मामला भी आता है, क्योंकि नबी पाक से कोई भी साबित नहीं करते उन्होंने तवीज या कोई कुरानी वो पहनी। हाँ, पढ़ने का कहा है उन्होंने, वज़ाइफ बताए हैं कि जैसा भी नबी ने कहा कि आखिरी दो सूरतें जो हैं उसे आप, वो जादू वाला एक मामला हो, जो नजर वाला मामला है वो ठीक होता है। इसके अलावा सूरत बकरा की आखिरी आयत के बारे में आता है, सूरत कहफ के बारे में आता है कि जिसने पहले 10 आयत मतलब उसकी पढ़ ली तो वो जो दज्जाल वाले फितने से मतलब बच जाएगा, ठीक है, और वो उसकी ही जो है वो करेगी हिफाजत। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें साबित नहीं है ना, उसको 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 नहीं करना चाहिए। सेम मैं फिर से वो एक जो तकवा वाला मामला है हज़रत उमर से, मैं वही कहूँगा कि हज़रत उमर जो है वो खारदा झाड़ने से मतलब बच बच के जो है गुजरते थे, तो हमें भी इनके मामले में ध्यान से बच के रहना चाहिए। जो ऐसी चीज़ है उसे ख्याल करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा मामला है, हमें हमें वज़ाइफ जो सुन्नत से साबित है उनको करना चाहिए, वो ज़्यादा है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जी मीर। हाँ सही है। मतलब जहाँ तक तुमने कहा वो ठीक है, क्योंकि मेरा इस पे बिल्कुल भी कोई वो स्टडी वगैरह नहीं है, तो फिर मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर के बारे में क्या कहते हो? किसके बारे में? ये जो फ्यूचर का जो हमारे आजकल होते हैं, वो आपको बता देते हैं अल्लाह वाले लोग जो होते हैं वो, कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये मामला होगा। मेरा ये ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के, नो डाउट ये वाले उलूम तो एग्जिस्ट करते हैं, और जो डार्क उलूम है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शैतान की एग्जिस्टेंस इस बात की मतलब एक सबूत है कि जो नेगेटिव साइड की एनर्जीज है और नेगेटिव नेगेटिव साइड की जो नॉलेज है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब उसकी जो प्रैक्टिसिंग है, अब सारे जो हैं वो नेगेटिव होते भी नहीं है, तो उसकी इस तरह एक्टिवली जो प्रैक्टिसिंग है वो मेरी अपनी ज़ाती राय में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन इसके ऊपर अहकामात क्या हैं एग्जैक्टली, वो एक दफ़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, इस पे एक ये भी है कि जब जो शैतान होते हैं ना वो जब ऊपर वाले आसमान पे जाते हैं ताकि फरिश्तों की बातें सुन लें, तो वो अल्लाह की तरफ से उन पर मतलब यार ये कोई नेट मेरा इबादत स्लो है या इबादत जैसे की ये आवाज आ रही है? मेटेओराइड होते हैं इस इबादत तरह के, की वो एंड पे उन पे वो मसला। किए जाते हैं गोले बेसिकली ना। तो वो जो कोई बातें सुन लेते हैं और फिर उसको आगे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मैंने से भी मतलब देखा है कि लोग बहुत ऐसी बातें जो है वो सुनाते हैं जो गलत होती हैं दीनी मामले में, ठीक है, अब आ और रही है, उसके बाद फिर पहले बीच में कट आगे गई। भी अपनी लाइफ में कर रहे हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं कह रहा था कि जो रिश्तों की बातें सुन के आ जाते हैं ना, तो उसको वो फिर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन चीज़ों में। जो ये सारे लोग होते हैं जो इस तरह के इल्म करते हैं, जो फ्यूचर के वो करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ वहाँ भी ये होता है कि कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, जैसे पहले तुमने कहा, वो तो अल्लाह की कुदरत में है। तो अल्लाह अपने के इल्म में से कोई किसी के पास चला जाए, हम वो जो इल्म गैब वाला मामला है ना, उसमें तो ये बात भी है कि नबी पाक के पास भी वही इल्म था जो अल्लाह ने उनको दिया था, ज़ाहिर है जितना अल्लाह ने उलूम उनको दिया उलूम हुआ जितने हैं ना, उलूम तो सारे ही दिए हुए अल्लाह के ही है, ठीक है। तो जो अल्टीमेट जो हमारा ट्रुथ है, अल्टीमेट जो हकीकत है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जितने उलूम है वो उसी की ज़ात से निकले हुए हैं। अब उन हर जितने उलूम हैं उनमें से हर हर इल्म का कोई एक अच्छा पहलू भी है, उसका बुरा पहलू भी है। इसीलिए हुजूर ने दुआ की इल्म नाफ़े के लिए, मुझे जो है नफ़ा देने वाला जो है इल्म वो अता कर। अल्लाह ताला से दुआ की, तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए कि जो नफ़ा देने वाला इल्म है, जो हमारी ज़ात में फ़ायदा कर रहा है, जो बिल्कुल। इल्म अल्लाह और उसके रसूल की दीन के इत्तेआत के लिए और उसकी बेहतरी के लिए यूज़ हो रहा है, हमें वो इल्म जो है वो अपने पास रखना चाहिए। बाकी जो इर्द गिर्द का कोई भी इल्म है वो चाहे अच्छा है या बुरा है, और उसकी मतलब मेरे ख्याल में उसकी डिबेट में ही नहीं जानी चाहिए कि भाई वो अच्छा है बुरा है, उससे कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए।
جی بالکل ایسا ہی ہے. باقی اللہ پاک ہمیں اپنے اصل دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سیشن جو ہے اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.